اگر سچائی جاننا کسی سائنٹسٹ کا مقصد ہے تو اسے ان سب چیزوں کا دشمن بن جانا چاہیے جو وہ پڑھتا ہے۔ یعنی ویگیانکوں کو چاہیے کہ جو کچھ پڑھا اس پر آنکھ موند کر بھروسہ نہیں کرے، بلکہ ایکسپیریمنٹ یا پریوگ کر کے دیکھے۔ اگر پریوگ میں وہ چیز صحیح ثابت ہوتی ہے تو صحیح مانے۔ یہ کہنا تھا الحسن ابن الہیثم کا، جن کو لیٹن میں الحسن کی بجائے الہیجن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ دنیا مانتی ہے کہ صحیح معنی میں وہ پہلے سائنٹسٹ تھے، کیونکہ سائنٹسٹ کا کام ہوتا ہے ہر چیز کو ایکسپیریمنٹ یا پریوگ یا پروف کی روشنی میں دیکھنا۔ ان سے پہلے کسی نے بھی یہ سسٹم نہیں اپنایا تھا۔ بعد میں ایکسپیریمنٹ، پروف یا پریوگ سائنس کی بنیاد بن گیا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیلنٹڈ مسلمز، اور ٹیلنٹڈ مسلمز کی سیریز میں آج آپ الحسن کی دین کے بارے میں جان سکیں گے۔ الحسن میتھس، فزکس، انجینئرنگ، ایسٹرونومی یعنی تاروں ستاروں کی اسٹڈی اور میڈیسن کے ماہر اور ریسرچر تھے۔ ویسے وہ آنکھوں اور روشنی سے جڑے اپنے ریسرچ کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ روشنی کی اسٹڈی کو لے کر انہوں نے کتاب المناظر یا بک آف آپٹکس لکھی تھی۔ اس کتاب کا لیٹن میں ٹرانسلیشن کیا گیا، پھر 1572 عیسوی میں اس کا پرنٹ ایڈیشن پبلش کیا گیا تاکہ یہ کتاب آسانی سے مل جائے۔ ان کی کتابوں کا لیٹن میں ٹرانسلیشن ہونے سے ان کا آئیڈیا یورپی اسکالر اور سائنٹسٹ کے بیچ پھیلا۔ وہ یورپ میں بھی پاپولر ہوئے۔ روزر بیکن، رینے ڈیسکارٹس اور کرسچن ہیوجینس جیسے تھنکر ان سے کافی انسپائرڈ ہوئے۔ پولینڈ کے ایسٹرونومر جوہانس ہیبیلیس نے تو اپنی ایک کتاب میں گیلیلیو کے ساتھ الحسن کو بھی کریڈٹ دیا ہے۔ جوہانس نے چاند کی اسٹڈی پر سیلینوگرافیا نام کی ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے الحسن کو کریڈٹ دیا۔ روزر بیکن، جوہانس کیپلر اور لیونارڈو دا وینچی جیسے یورپی سائنٹسٹ اور اسکالر تک ان کی کتاب پہنچی اور انہوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ چاند پر ایک کریٹر یا ایک گڈھے کا نام ان کے سمان میں ایسٹرائیڈ 59239 الہیزن رکھا گیا ہے۔ اسے افسوس کی بات کہا جائے یا کچھ اور کہ الحسن کی موت کے بعد عربی کی بجائے لیٹن میں ان کے کام کا کافی اثر رہا۔ الحسن کے آئیڈیا پر عربی میں 14ویں صدی میں جا کر قیام ہوا۔ کمال الدین الفارسی نے عربی میں ان کے آئیڈیاز کو سمیٹا۔ کمال الدین خود ایک بڑے ویگیانک اور وچارک تھے۔ دوستو، اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے کہ الحسن نے سائنس کی فیلڈ میں کتنا بڑا کام کیا۔ انہوں نے دنیا کو سائنس کی فیلڈ میں کیا کیا نہیں دیا۔ ویسے انہوں نے سائنس ہی نہیں، میتھس، فزکس، ایسٹرونومی ہر فیلڈ میں کافی کام کیا۔ اور یہ بھی جان سکیں گے کہ کیسے ان کی زندگی کا جو ایک ڈارک پوائنٹ تھا، ایک مشکل بھرا دور جو تھا، اس کو انہوں نے ایک موقع میں بدلا، اور اس ٹائم میں انہوں نے اسٹڈی کر کے، ریسرچ کر کے جو سائنس سے ریلیٹڈ تھیوری ڈیولپ کی اور بہت سارا کام کیا۔ تو آئیے آتے ہیں اب الحسن کے کام پر۔ الحسن پہلے سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ٹھیک ٹھیک بتایا کہ ہم یعنی انسان کسی چیز کو کیسے دیکھ پاتے ہیں۔ ان سے پہلے چیزوں کو دیکھنے اور روشنی کو لے کر طرح طرح کے آئیڈیاز تھے، طرح طرح کی تھیوری تھی۔ کچھ کا کہنا تھا کہ آنکھ سے نکل کر روشنی کسی چیز پر پڑتی ہے، تو کچھ کا کہنا تھا کہ سیدھے آنکھ میں روشنی آتی ہے جس وجہ سے چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہی نہیں بلکہ میتھس کی مدد سے ثابت بھی کیا کہ پہلے روشنی کس چیز پر پڑتی ہے۔ مان لیا جائے کوئی کتاب رکھی ہے، اسے آپ کیسے دیکھ پاتے ہیں؟ تو ایک روشنی آ کر، یعنی روشنی جو شعاعیں ہوتی ہے، روشنی کی کرن جو ہوتی ہیں، وہ کتاب سے ٹکراتی ہیں، یعنی کسی چیز سے ٹکراتی ہے، پھر وہ پورے ماحول میں آس پاس پھیل جاتی ہے۔ جو روشنی ماحول میں پھیلتی ہے اس میں سے کچھ روشنی
دیکھنے والے انسان کے آنکھ میں جاتی ہے، جس سے وہ کتاب یا کوئی اور چیز دیکھ پاتا ہے۔ یہی تھیوری الحسن نے بتائی اور اسے ثابت کر کے دکھایا، یعنی صرف بتائی نہیں، انہوں نے میتھس کی مدد سے اسے ثابت بھی کیا۔ انہوں نے افلاطون، ٹولیمی سمیت کئی گریک ایکسپرٹ کی تھیوریوں کو غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے آنکھ کے ہر حصے کے کام کو پوری ڈیٹیلز کے ساتھ بتایا، جسے بعد کے سائنٹسٹوں نے ہو بہو صحیح مانا اور رتی بھر بھی ان کی تھیوری میں بدلاؤ نہیں کیا۔ یعنی کہ کام کو لے کر کے جو آنکھ کے ہر حصے کے کام کے بارے میں جو بتایا تھا کہ کون سا حصہ آنکھ کا کیا کام کرتا ہے، اسے سب سائنٹسٹ نے کہا کہ صحیح ہے۔ یعنی انہوں نے آنکھ کے اس دھوکے کو بھی دریافت کیا جس میں دور کی چیز نزدیک اور نزدیک کی چیز دور نظر آتی ہے۔ روشنی کے بارے میں انہوں نے ہی ثابت کیا تھا کہ روشنی سیدھے راستے میں سفر کرتی ہے، یعنی ادھر ادھر نہیں مڑتی ہے۔ ساتھ ہی روشنی کو سفر کرنے کے لیے کسی مادھیم یا سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کی اس تھیوری کو بھی ہو بہو بعد کے ویگیانکوں نے صحیح مانا۔ ان کی ہی ریسرچ کی بنیاد پر فوٹو کیمرہ کی کھوج ہوئی۔ انہوں نے اس کی تھیوری یوں دی تھی: اگر کسی اندھیرے کمرے میں دیوار کے اوپر والے حصے میں ایک باریک سوراخ کر دیا جائے اور وہاں سے روشنی کو آنے دیا جائے، ساتھ ہی اس کے سامنے ایک پردہ لگا دیا جائے، یعنی جو روشنی آ رہی ہے اس کے سامنے ایک پردہ لگا دیا جائے، پھر اس پردے پر جن جن چیزوں کا عکس پڑے گا وہ الٹا ہوگا۔ یہ تھیوری انہوں نے نظر بندی کے دوران دی تھی۔ آپٹکس یا روشنی پر جو انہوں نے ریسرچ کیا، اس وجہ سے انہیں فادر آف آپٹکس بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ تو تھا الہیثم یا ابن الہیثم کی دنیا کو دین، یعنی انہوں نے سائنس کی فیلڈ میں کیا کارنامہ انجام دیا۔ اب آپ ان کی زندگی کا ایک دلچسپ قصہ جان سکیں گے، کیسے انہوں نے اپنے مشکل وقت کو موقع میں بدلا اور سائنس کی فیلڈ میں بڑی ریسرچ کی یا بڑی تھیوری دی۔ ابن الہیثم 965 عیسوی میں عراق کے شہر بصرہ میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ جس دور میں پیدا ہوئے تھے اس کو مسلموں کا گولڈن ایج یا سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ اس دور میں مسلم دنیا میں سائنس، ٹیکنالوجی اور میڈیسن کی فیلڈ میں کافی کام ہوا۔ ان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی کافی کام ہوا تھا۔ ارسطو، یوکلڈ، ٹولیمی، الکندی، بنو موسیٰ، ثابت ابن قرہ، ابراہیم ابن سنان، الکوہی اور ابن سہل جیسے اسکالر ان سے پہلے ہوئے، جن کے کام کو عربی میں ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ ان کے عربی میں ہوئے کام سے ابن الحسن کو کافی فائدہ ملا۔ ابن الحسن کے کام سے یورپ نے فائدہ اٹھایا۔ دراصل مسلموں کے سنہرے دور میں میتھ، سائنس، جغرافی سبھی فیلڈ میں کافی کام ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی کے مشکل دور میں انہوں نے دنیا کو یہ نایاب کھوج دی۔ کہانی کچھ اس طرح ہے۔ ان دنوں مصر میں فاطمی حکومت ہوا کرتی تھی۔ الحسن نے دعویٰ کیا، اگر مجھے موقع دیا جائے تو میں سال بھر نیل ندی کا پانی کھیتی باڑی یا دوسرے کاموں کے لیے دستیاب کرا سکتا ہوں۔ ان کا یہ دعویٰ فاطمی خلیفہ کے پاس پہنچا، جنہوں نے الحسن کو قاہرہ بلا لیا۔ اس وقت تک الحسن کو خود پر کافی بھروسہ تھا۔ انہوں نے ڈینگ ہانک دیا کہ وہ نیل ندی پر باندھ بنا دیں گے اور ایک بڑا سا تالاب جہاں نیل ندی کے پانی کو جمع کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جب انہوں نے مصر کی نیل ندی کا سروے کیا تو حقیقت کا اندازہ ہوا۔ وہ قاہرہ لوٹ آئے اور خلیفہ کو بتایا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ خلیفہ کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ نہیں سننا چاہتے ہیں یا ان کو ناکامی پسند نہیں ہے۔ یہ چیز سوچ کر الحسن نے پاگل پن کا ناٹک کیا تاکہ خلیفہ کے غصے کا شکار نہ ہو۔ ابن الحسن کو خلیفہ کے حکم پر ہاؤس اریسٹ یا نظر بند کر دیا گیا۔ وہاں نظر بند رہنے کے دوران ہی انہوں نے بڑی بڑی کھوج کی۔ اندھیرے کمرے میں ہی انہوں نے روشنی کو ایک سوراخ سے اندر آتے
اور سامنے کی دیوار پر تصویر بناتے دیکھا تھا۔ وہاں سے انہوں نے روشنی سے جڑی تھیوری دی، جو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جس کی بنیاد پر فوٹوگرافی کیمرہ ڈیولپ کیا گیا۔ خلیفہ کی موت کے بعد انہیں جیل سے رہا کر دیا گیا۔ 74 سال کی عمر میں 1040 میں ان کی موت ہو گئی کہ انہوں نے کچھ تھیوری دی تھی جس کا کچھ سال تک جواب نہیں ملا۔ ایسا ہی ایک سوال یا ایسی ہی ایک تھیوری تھی جسے الہیژن پرابلم کا نام دیا گیا تھا۔ انہوں نے اس کا جیومیٹریکل سولوشن تو دیا تھا لیکن الجبرا کے طریقے سے اسے سالو نہیں کر پائے تھے۔ بعد میں 1997 میں آکسفورڈ کے میتھمیٹیشین پیٹر ایم نیومن نے ان کی تھیوری کو صحیح ثابت کیا الجبرا کے راستے سے۔ ان کا سوال یہ تھا کہ اگر کسی گولائی والے شیشے پر کسی سورس سے، کسی ذرائع سے، کسی سروت سے روشنی پڑتی ہے تو شیشے پر وہ کون سی جگہ ہوگی جہاں لائٹ یعنی روشنی ٹکرا کر دیکھنے والے کی آنکھ میں پہنچے گی۔ ان کی ایک تھیوری کو اب تک حل نہیں کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب چاند کافی نیچے ہوتا ہے تو کافی بڑا نظر آتا ہے۔ دراصل یہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے۔ اس تھیوری کو اب تک حل نہیں کیا جا سکا ہے۔ ویسے سائنس کے کئی انسلجھے سوال ہیں جس کا جواب اب تک تلاشنا باقی ہے۔ تو دوستو یہ تھی دنیا کو ابن الحسن کی دین اور ابن الحسن کی زندگی کی کہانی۔ دوستو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے ویڈیو کا اپڈیٹس سب سے پہلے آپ کو ملے۔